جو باتیں میں آج آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں اس کا سیکھنا اور اس کا جاننا اور دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ قربانی قریب ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک ضرور بھیج دیں۔ کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا، اگر کوئی نہیں دیکھے ہو تو وہ جا کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو آج میں جو بتلانے والا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ بتلانے والا ہوں کہ حلال جانور کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ تقریباً 7 یا 8 ہے۔ حلال جانور کے اندر کل ٹوٹل 7 یا 8 چیزیں ہیں جو حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے خون۔ خون کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ بہت سارے حضرات خون کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اور اسے تل کر کے کھاتے ہیں کلیجی کی طرح، تو اس کو بھی کھانا بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے پت کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں، جس میں گرین کلر کا یا بلیک کلر کا جو اس میں پانی ہوتا ہے جو کلیجی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پت کو بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گدود کہتے ہیں ٹائٹ گوشت کو، کڑا گوشت کو، سمپل کہہ لیجئے کہ گلٹی جو گول گول طرح کا ہوتا ہے، چاہے وہ چربی میں ہو، چاہے گوشت ہو یا چمڑے کے اندر ہو، تو جو گول گول جو گلٹی ہوتا ہے، کڑا گوشت ہوتا ہے، سخت گوشت ہوتا ہے، یہ بھی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں گدود۔ مغز کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، یعنی کہ پیچھے کی جو ہڈی ہے جس کا کنیکشن دم سے لے کر کے پونچھ سے لے کر کے پورا دماغ تک ہوتا ہے، وہ ہڈی، اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے قبل اور دبر، یعنی کہ پیشاب کا راستہ اور پیخانے کا راستہ، آگے اور پیچھے کا، چاہے نر کا ہو چاہے مادہ ہو، چاہے بکری کا ہو چاہے بکرا کا ہو، یہ حرام ہے۔ اور ذکر تو آپ جانتے ہی ہیں، خصی کا پیشاب کا راستہ، اور جو گول گول ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں خس، بولتے ہیں خس، انڈے کی شکل میں جو ہوتا ہے گول گول، وہ یہ 8 چیزیں حرام ہیں۔ خون، پتا، گدود، مغز، قبل، دبر، ذکر، خس، یہ 8 چیزیں ہیں جو حرام قرار دیا ہے شریعت نے۔ اور اس کے علاوہ جو بیماری کی جو چیزیں نکلتی ہے، جیسے کہ تھیلے، پانی کی شکل میں تھیلے میں پانی بھرا ہوا نکلتا ہے وہ بھی جانور سے، تو وہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ تو خاص طور سے ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اور ایک بات اور اہم کہ جانور ذبح کرنے کے ٹائم میں نہ گردن توڑا جائے، نہ چھری کو اس طرح سے مارا جائے، بالکل جانور کو اس طریقے سے حلال کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔